أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میرے نہایت ہی واجب القدر صاحب سعادت پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم زادہ میاں محمد آصف صاحب حافظہ اللہ، نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد احمد شاہ صاحب حافظہ اللہ، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، بانیان محفل، قرہ حضرات، ثناخانان مصطفیٰ، تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھی خطابت واسطے نہیں آیا، میرا یہ پیر خانہ ہے، اللہ نے میرے توفیق عطا فرمائی، پیر طریقت راہبر شریعت قدوۃ السالکین برہان الواصلین غوث جہاں قطب دوراں فرید دہر جنید زمان حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک دامت برکاتہم العالیہ، اللہ نے میں نو آپ دی غلامی دا شرف عطا فرمایا اور آپ دی نگاہاں ہر اوکھے سوکھے ویلے میرے نال رہیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ میرے تے اہل سنت تے قائم و دائم رکھے۔ راوی ریان شریف دیاں گلیاں دا بھی میرے تے ادب اور احترام لازم ہے۔ اس بارگاہ جو خیرات ملی بابا جی نے قبول فرمایا، تے پھر آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا تے اللہ رب العزت نے عزتاں عطا فرمائیاں۔ چندے گلاں تو نال کرنیاں نے اگر تاری توجہ رہے گی تک توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، رسول آئے، کئی انبیاء او سن جنہاں نو ظالمہ نے شہید کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے کتاباں بھیجیاں، لوگاں نے انہاں کتاباں نے اندر تبدیلی کر دیتی، رد و بدل کر دیتا، تحریف کر دیتی۔ مولا تیرا نبی سی شہید کر دیتا، فرمایا پریشان نہ ہو، نبی اور آ جائے گا، نبی اور آ جائے گا۔ جدو کتاب کے اندر تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی، تبدیل کر دیتا گیا، یا باری تعالیٰ تیرا کلام سی تبدیل کر دیتا گیا، فرمایا پریشان نہ ہو، کتاب اور آ جائے گا۔ حالانکہ نبی او بھی رب نے بھیجے، کتاباں بھی رب نے بھیجیاں، لیکن تبدیلی ہوئی جدو اللہ رب العزت نے اور بھیج دیتا۔ لیکن جدو واری آئی آمنہ دلال دی، واری آئی سر الہی دی، واری آئی رب دے ماہی دی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے تے ایدی حفاظت بھی اسی کر لی ہے۔ حالانکہ پہلیاں کتاباں بھی تھے، اور جدو محبوب کریم دی عزت و عظمت دی باری آئی، فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب پیارے تیرا رب تیری حفاظت فرمائے ہے۔ وہ بھی اللہ دے نبی نے، وہ بھی کتاباں رب دیاں بھیجیاں ہوئیاں، لیکن اللہ نے انہاں دا ذمہ کیوں نہیں لیا کہ اس تو بعد کتاب بھی آ سکتی سی، نبی شہید ہو گیا، اس تو بعد نبی بھی آ سکتا سی۔ اور جدوں واری آئی اس محبوب دی جنہوں اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا، اللہ رب العزت نے انہاں دی بھی حفاظت فرمائی، اور انہاں نو جڑی کتاب عطا فرمائی رب نے او دی بھی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس تو بعد اور کتاب دی گنجائش ہے، انہاں تو بعد کسی اور نبی دی گنجائش ہے، اچھی بولو گنجائش ہے۔
اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یدعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میرے غلاموں کسی دن دھوکے چ نہ آ جانا، میرے تو بعد 30 کذاب دجال جھوٹے فراڈی ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں نبی ہاں. فبیانا خاتم النبیین، اللہ نے میں نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے. لا نبی بعدی، فرمایا قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آ سکتا آ سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اچھا جدو رب دا بھی فرمان آ گیا، رب دے محبوب دا بھی فرمان آ گیا، کوئی گنجائش باقی رہ جاتی؟ اچھی بولو. اچھا جی پھر کوئی کہے میں نبی ہوں، اے تے حدیث پاک تو ثابت ہو گیا نا بھی وہ فراڈی ہے، جی ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے کہ حضور بھی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جدو یہ ثابت ہو جائے کہ ختم نبوت دا ڈاکو ہے، پھر اگر انہوں کوئی کہے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر پھر بھی کوئی کہے انہوں کے بہن بھائی ہیں، یا کوئی کہے یہ جناب قادیانی بھی ہمارا سرمایہ ہے، اور اگر جناب وزیر اعظم بندے ہی کوئی اپنا جناب وزیر قادیانی لے آئے جڑے ختم نبوت دے منکر ہوئے، تو پھر سوچن دی گل ہے آخری ڈورا ہلا کون رہا ہے پیچھے؟ سوچن دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جانتے ہو مرزا کون سا؟ مرزے دی ماں دا نام ہے کسیٹی. کی؟ ہاں کتابہ چوک کے دیکھ لو کی نام ہے؟ اچھا ایک کسیٹی دے پتر نو کدے مقابلے سے لے آ رہے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، اے محبوب تیو ہے. اینے بڑی کوشش کی تھی مرزے نے اپنے آپ کو منان دی، کیونکہ انگریز نے پودا جو تیار کیتا سی. ایک دن دی یار بیلی جنہیں نال پڑھ دے رہے نا، تانوں پتا ہے بھی ہر بندے نو منانا سوکھا ہے، جنہیں لنگوٹیے یار ہوں انہوں نے منانا بڑا اوکھا ہوتا ہے. کی خیال ہے؟ لنگوٹیے یار مگر تو نماز پڑھنا بھی بڑے جہاد کا کام ہے. تو یہ چند جنہیں یار بیلی مرزے دے کول آ گئے، آ کے کہنے لگے سنیا تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے؟ کہا میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. انہوں نے کہا نبی تے معجزے بخان دے تو ہی بخا کو معجزہ. کہنے لگا کل جڑا نا 10 بجے معجزہ ہوگا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک 10 بجے آ جائے، 10 دی بجائے نا وہ 9 بجے ہی آ گیا. اچھا مرزے نے کی کیتا؟ شیطان تے ایسی نا راتوں رات 2 بندیاں نو پیسے دیتے، انہوں نے کہا بھی ایک چھوٹا خرید کے نا چنگا صحت مند کہ وہ جڑا فلاں کنواں ہے نا تسی پورے 10 بجے وہ دے سٹ لے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. انہوں نے تسلی نال پکا کے نا انہوں نے بھیج دیتا. وہ چھوٹا لے کے چلے گئے تے یہ 9:30 بجے ہی آ گئے نا، کہا بھی 10 بجے نے معجزہ بکھانا ہے. جو 10 بجے نا بیٹھا بیٹھا کہتا ہو کی ہوا؟ کہتا وہ فلانے خوہ جڑا نا چھوٹا ڈگ گئے. لیکن یاد رکھنا جنہوں اللہ ذلیل کرے انہوں عزت دے کوئی نہیں سکتا. ہاں تے جنہوں اللہ عزت عطا فرمائے انہوں ذلیل کر کوئی نہیں سکتا. وہ جن 10 بجے نے رولا او فلانے خوہ چھوٹا، انہاں جناب جتیاں اتھے چھڑیاں دوڑ پے. اگوں جناب جیڑے بندیاں نے چھوٹا سٹنا سی نا خوہ ایک اگوں کھچ رہا سی، ایک پیچھے چھوٹے نو کٹ رہا سی، جیڑا کٹ رہا سی انہوں پیشاب آ گیا. اور پیشاب ایسا آیا بھی وہ پیشاب بند ہی نہیں ہو رہے. اور دوجا کہنے لگا یار بگدے پیشاب نال ہی آ جا، چلو اے کام تے کریے نا. ادھر پیشاب بھی بگ رہا، ادھر سوٹے مار رہے ہیں، لیکن چھوٹا پیچھے کھچ رہے ہیں. چھوٹا پیچھے نو زور لاوے او اگے نو کھچن تے گویا چھوٹے نے بھی ادھر پیچھے نو ٹل لا کے دس دیتا میں چھوٹا ضرور ہاں، ڈنگر ضرور ہاں، لیکن میں ختم نبوت دا ڈاکو نہیں ہاں.
سارے نو جڑا پیسے دے کے موجزہ بنان دی کوشش کی تھی لیکن کامیاب پھر بھی نہ ہویا، اس محبوب دے مقابلے دے اندر لے کے آ رہے ہیں کہ جدو مشرکین نے آ کے کیا کہ اگر نبی ہو تو چند توڑ کے دکھاؤ، حضور نے اشارہ فرمایا انگلی دا، صحابہ فرماندے نے اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت کے اندر ساری جان ہے، ان شکل کامرو فی آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا چند دو توڑے ہو گیا۔ اور جدو مولا علی دی نماز اثر قضا ہوئی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا منگی، اللہم انا علیکن کانا فی طاعتکا و طاعت رسولکا فاردد علیہ الشمس، میرے آقا نے اشارہ فرمایا ڈبا سورج، پھر عصر دے وقت پلٹ کے واپس آ گیا۔ یاد رکھو انگریز نے اس پودے نو تیار کیتا سی مسلمانوں دی قوت نو کمزور کرنا واسطے، اور پھر انہاں قادیانیاں نو ہر دور دے اندر پروموٹ کرنے واسطے ہر حکومت تے پیسہ لاندے رہے، ہر حکومت تے پیسہ لاندے رہے۔ اس وقت ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ جیڑی کہہ رہی ہے ایک قادیانی کافر دائرہ ایمان تو خارج ہے، اور انہاں دے یار بھی انجی بے ایمان ہیں جنجے قادیانی بے ایمان ہیں، انہاں دے یار بھی انجی بے ایمان ہیں۔ اچھا ایک پاسے کلی تحریک لبیک ہے، ایک پاسے جناب 12 جماعتہ کھلوتی ہے مقابلے دے اندر، اور ظلم دا ہر ہاتھ استعمال کیتا جا رہا ہے، اور میں انہاں نو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہنا کہ تحریک لبیک کی جتی ہوئی سیٹ ہرا کے کی ثابت کرنا چاہتے ہیں، کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو اے گنڈا گردیاں روز روز نہیں چلنیاں، اے تحریک مت کوئی سمجھے کہ جناب 4 بندیاں نے گولیاں چلانی ہیں شاید ڈر جان گے۔ لاہور کو لے کے وزیر آباد تک اس میدان کے اندر شیلن دی بھرمار بھی ہوئی، گولیاں بھی بہت سار بھی ہوئی، اگر ساڑھا ایک بندہ بھی گولیاں تو بسو کہ کچھ لوگ تیو بھی سننا جنہاں نے مگر ساریاں طاقتہ کھلوتیاں اور پورا ٹل لین دے باوجود 32 چوک میں لگ سکے کہ اسی ہاتھاں دے اپنے ساتھیاں نو روک دے رہے بھئی آرام نال، بھئی آرام نال، اور اگر اسی نو روک دے اس دن وزیر آباد تے زمانہ ویکھدا پھر تحریک لبیک والے کیویں جناب گزرتے ہیں کیویں جیلم گزرتے ہیں۔ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ یہ ہے ایک بزرگ نے دسیا کہ جدو قافلہ تحریک لبیک دا جامعہ مسجد رحمت للعالمین تو چلیا، اساں دیکھیا اولیاء دی ارواحاں دا سایہ سی انہاں دے سر تے، انہاں دے سر تے اولیاء دی ارواح دا سایہ سی جنہاں دی مدد اولیاء کر رہے ہیں، انہاں دا راستہ روکیا جا سکتا ہے؟ کنی کو دے رہے اے بے وقتوں گے، کنوں نہیں پتا تحریک لبیک سیٹ کر چکی سی، کیوں آگے نہیں آن دیتا جا رہا کہ قادیانیوں نے برداشت نہیں کر دے؟ اسی کہنے ہیں بھائی قادیانیوں نے اسی برداشت کر دے ہیں، قادیانی پاکستان دے قانون نو منن، اللہ رسول دے قانون نو منن، اپنے آپ نو کافر تسلیم کرن کہ اسی کافر ہاں، اور اتھے ذمی بن کے پاکستان دے اندر رہے اسی میں انہوں نے تیار، لیکن اگر قادیانی اپنے آپ نو کافر بھی نہ منن بلکہ ایک تو تک مرزے کانے نے کیا ہے کہ جڑا مینو نہ مننے ہو کنجریاں دی اولاد، اے علماء بیٹھے میں دی کتابیں لکھیا موجود ہے، تے تسی پھر بھی انہاں قادیانیاں نال کھلوتے ہو، تے دسو پھر رسول اللہ دے وفادار نہیں؟ ہاں جی، اور رسول اللہ دا وفادار ہو سکتا ہے؟ اس واسطے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں نا آج کل سوشل میڈیا تے گھوم رہی ہیں، ساڑیاں تے زباناں نوں تالے لگے انسان تے جواب دین دی اجازت نہیں، ورنہ بادشاہ جدو اسی جواب دیاں گے تے کسے نو بولن دی ضرورت نہیں ہونی، یا دے ذہن وچ رکھ لو، مت کوئی سمجھے کہ اسی جناب ہے سوال اٹھا دیتا قائد محترم تے سوال اٹھا دیتا قائد محترم دے، کوئی کہہ رہا جی تحریک لبیک والے ایسے کر رہے ہیں، تحریک لبیک والے کچھ بھی اور نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کی عزت کے غدار ہیں ان کی لئے
मुक़तदर इदारों को भी कहना चाहता हूं, और जनाब पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, जिन्होंने एक शराफत का लिबादा पहना हुआ है, उनसे मैं मुखातिब हूं, अदलिया से खास तौर पर, और वो जो जिम्मेदारान हैं उनसे मैं मुखातिब हूं। आज तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जिम्मेदारान, कारकुनान, इनका कभी कोई ताल्लुक बैरून मुल्क के किसी लोग बंदे से हो, कोई फॉरेन फंडिंग हो, कोई गद्दारों के साथ ताल्लुक हो। यहां वो भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इदारों को भी गालियां दी, फिर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अदलिया को गालियां दी, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर औरतों ने अपने कपड़े जनाब सुखाने के लिए लटकाए, उनको फिर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और जनाब टी चौक पे जाके पूरे दरख्त जला दिए गए, तोड़ फोड़ की गई, फिर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और तहरीक लब्बैक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन पर फिर भी गोलियां चलाई गई। आखिर बताओ वजह क्या है? तहरीक लब्बैक ने ना असला उठाया, न किसी को गाली दी, न तोड़ फोड़ की, फिर भी उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं। फिर बाबा जी ने सच फरमाया सी, पीड़ा और ते फटियां और असल दर्द तो दीन का है। लेकिन याद रखना, जितना मर्जी जुल्म कर लो, इस दीन का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अब ये दीन इंशाअल्लाह आकर रहेगा।